السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اسے اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ بظاہر وہ ہمیں جتنا بھی خیرخواہ نظر آتا ہو، حقیقت کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ اکیلا جہنم میں جانے کی بجائے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن تصور کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنائے۔ سامعین محترم، شیطان کی یہ دشمنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چلتی آ رہی ہے۔ جب پروردگار عالم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا جو جنات میں سے تھا۔ رب نے پوچھا، تم نے میرے حکم کی فرما برداری کیوں نہیں کی؟ تو اس نے جواب دیا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی شیطان نے تکبر کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی وہ دشمنی وہاں سے چلتی آ رہی ہے جو قیامت کی دیواروں تک چلتی رہے گی۔ اس نے رب کے سامنے کہا تھا، میں انہیں سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں اور بائیں طرف سے بھی ان پر حملہ کرتا رہوں گا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ لہٰذا یاد رکھیے، شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن، جس نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھٹکا دیا، جسے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے اور راہ راست سے ہٹانے کا تجربہ حاصل ہے۔ اسی طرح نہ ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے مار سکتے ہیں، نہ اسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، کثرت کے ساتھ تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مردود سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔